قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ اگر تمہارے درمیان ہوں بھی تو جنگ میں برائے نام ہی حصہ لیتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شکل میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو امیدوار ہو اللہ کا اور یوم آخرت کا، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھتا ہو۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، تو جب مومنوں نے، یعنی پہلے منافقین کا ورڈکٹ بیان کیا، اب مومنوں نے کیسے ریئیکٹ کیا احزاب کو۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، لیکن جب سچے مومنوں نے لشکروں کو دیکھا، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، تو وہ پکار اٹھے، او یس، یہی تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ یعنی کل ہم نے پڑھا تھا نا سورہ عنکبوت میں کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہنے کے بعد ہم ایمان لے آئے یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ہم نے پچھلوں کو خوب آزمایا تھا۔ تو مومنوں کی نظر ایسی آیات پر تھی، ایسی احادیث پر تھی کہ آزمائش آئے گی، ٹیسٹ ہوگا، مشکلوں میں سے گزرنا پڑے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات تو بیتے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر بیتے تھے۔ انہیں بھوک آئی تھی، جسمانی اذیت دی گئی تھی، اور وہ جنگ میں جھونکے گئے تھے، ہلا مارے گئے تھے، یہاں تک کہ چیخیں نکل گئی تھیں رسولوں کی بھی اور ان کے ذات ایمان والوں کی بھی کہ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یس، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو ایمان والوں کی نظر ان آیات پر تھی اور کافروں کی نظر جو ہے وہ ان حدیث پر تھی۔ قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، تو وہ پکار اٹھے کہ اسی کا تو اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول نے سچ ہی تو فرمایا تھا۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور یہ سچویشن نہیں اضافہ کرتی مگر ان کے ایمان اور اطاعت میں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ جوان مرد ایسے ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا جو عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا، یعنی جان کر نذرانہ پیش کر دیا۔ فمنہم من قضى نحبہ، تو ان میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ جو اپنی نظر پوری کر چکے، جان کر نذرانہ دے چکے، شہید ہو گئے۔ ومنہم من ينتظر، اور باقی منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کب قبول کرے گا ہماری جانب سے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور ان کے رویے میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کے سچائی کا بدلہ دے۔ ویعذب المنافقین ان شاء، اور منافقین کو سزا دے اگر چاہے، او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کر لے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اور واپس بھیج دیا اللہ نے کافروں کو غصے میں بھرا ہوا اور وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ وکف اللہ المؤمنین من القتال، اور بچا لیا اللہ نے مومنوں کو لڑائی سے۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ تعالیٰ قوی بالادست ہے۔ وانذر الذین ظاہروہم من اہل الکتاب، اور اتار لایا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ساتھ دیا تھا ان کا اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم، ان کی گڑیوں سے، ان کے قلعوں سے۔ وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں ایسا رعب۔ فریقا تقتلون، ان میں سے کچھ کو تم نے قتل کر دیا، وتاسرون فریقا، اور کچھ کو قیدی بنا لیا۔ اب یہ اشارہ ہے غزوہ بنو قریظہ کی طرف۔ یہاں جو فرمایا گیا ہے کہ وہ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا اہل کتاب میں سے، یعنی میثاق مدینہ کی بنیاد پر یہود کے سارے قبائل، تینوں قبائل پابند تھے کہ جب بھی باہر سے حملہ ہوگا کسی پر بھی تو سب مل کر دفاع کریں گے۔ اب بنو قریظہ کا ثبوت ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ کہ انہوں نے قریش کے ساتھ ساز باز کی ہے، یعنی ایک سردار تھے مسعود، تو وہ ایمان لے آئے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، میں
ایمان لے آیا ہوں، لیکن ابھی کسی کو میرے ایمان لانے کا پتہ نہیں ہے، تو اگر آپ اجازت دیں، حکم دیں تو میں کوئی کردار ادا کروں؟ آپ نے کہا یس۔ اس نے کردار یہ ادا کیا کہ وہ قریش کے پاس بھی گیا اور بنو قریظہ کے سردار کے پاس بھی گیا۔ اب یہ تو معلوم تھا اسے کہ بنو قریظہ نے قریش سے ساز باز کی ہے کہ تم آؤ، ہم بھی اندر سے تمہارا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کے کمر میں چھرا گھونپیں گے پیچھے سے، لہذا وہ ایک طرف گیا بنو قریظہ کے سردار کے پاس، تو ان سے جا کر کہا کہ بھئی دیکھو، تم نے یہ جو طے کیا ہے قریش کے ساتھ معاملہ، سوچ سمجھ کے طے کیا تم نے کہ اگر تو فتح ہو گئی، تم غالب آ گئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو ٹھیک ہے، پھر تو مزے ہیں تمہارے، لیکن اگر اس میں کامیابی نہ ہوئی تو قریش سب آئے ہیں 250 میل سے 300 میل سے، وہ تو چپکے سے واپس چلے جائیں گے، تو اپنا بھی کوئی انجام سوچا ہے تم نے کہ تمہارے ساتھ کیا بنے گی؟ تو ہاں یہ بات تو بڑی ہے، پھر کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا ایسے کرو، قریش سے کچھ آدمی یرغمال لے لو ان کے، کہ اپنے کچھ بندے ہمارے پاس رکھو کہ اگر کوئی انٹورڈ سچویشن ہو گئی تو پھر تم تاکہ بھاگ نہ سکو، پھر اس وقت ہمارا ساتھ تو دو محمد سے بچانے کے لیے ان کے غیظ و غضب سے۔ اور دوسری طرف پھر ان سے اٹھ کر کہ ہاں یہ بڑا اچھا مشورہ ہے، اس سے اٹھ کر یعنی بنو قریظہ کے سردار سے اٹھ کر قریش کے پاس گیا، ان سے کہا کہ دیکھو یہ ذہن میں رکھنا کہ تم باہر سے آئے ہو اور اپنا راستہ سیدھا رکھنا کہ اگر کامیابی تو ہو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ناکامی ہونے لگے تو بھاگنے کا راستہ سیدھا رکھنا اور کسی چکر میں نہ پڑ جانا، اپنے کوئی آدمی جائے کہیں بنو قریظہ کو یرغمال نہ رکھ دینا، ورنہ تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ انہوں نے کہا یس یو آر رائٹ۔ اب اس کے بعد جب اگلی میٹنگ ہوئی قریش کی اور بنو قریظہ کے سردار کی، تو اب بنو قریظہ کے سردار نے تقاضا کیا کہ جی بھئی ہماری سچویشن بڑی خراب ہے، لہذا ہمیں تم کیا دو گے، ہم تمہارا ساتھ دینے کے تیار ہیں، تو پھر تم ہمارا ساتھ کیسے دو گے؟ لہذا اپنے کچھ آدمی ہمارے پاس یرغمال رکھو، تب ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ قریش کو فوراً اسٹرائک ہوئی کہ ہاں مسعود نے یہ کہا تھا کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، تو وہ تو بالکل وہی ہو رہا ہے، انہیں انکار کر دیا۔ اب ان کے درمیان آپس میں ٹھن گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ پاس جائے اور پروف بھی آ گیا کہ یہ آپس میں جو ہوئی ہے۔ تو اب جب غزوہ احزاب ختم ہوا، وہ ختم بھی کیسے ہوا تھا اس کا ذکر آگے آئے گا، کہ 1 مہینے تک وہ محاصرہ طویل ہوا۔ جو حضرات ٹھنڈے موسم میں گئے ہیں عمرے کے لیے یا حج کے لیے، انہیں معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں تو ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ ہوتی ہے، مکہ مکرمہ وہ تقریباً 12 مہینے گرم ہی ہوتا ہے، بس تھوڑے سے یعنی ہلکا موسم آتا ہے لیکن ٹھنڈ بڑھ نہیں آتی وہاں پر۔ لیکن مدینہ منورہ یعنی آپ مکہ مکرمہ سے بڑے اچھے موڈ میں آئے ہوں اور وہاں رات کو ہو جائے بارش، تو فجر کی نماز پہ جب آپ جاتے ہیں تو واپس جو ہے وہ کھانستے ہوئے اور چھینکتے ہوئے آتے ہیں آپ اپنے کمرے میں۔ تو بہرحال رات ٹھنڈی رات، اوپر سے تیز چل پڑی ہوا تاندھی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ٹھنڈ میں ونڈ فیکٹر ایڈ ہو جاتا ہے تو 3-4 ڈگری تو ٹیمپریچر اور ڈاؤن ہو جاتا ہے اس سے چل میں۔ مزید یہ ہے کہ اب ظاہر ہے 10,000 کا لشکر تھا، تو اب اندازہ لگائیں کہ کتنی دیگیں چڑھی ہوئی ہوں گی ان کے صبح کے کھانے کے لیے، اور کتنا انتظام ہو رہا ہوگا۔ دیگیں الٹ گئیں، خیمے جو تھے وہ اڑ گئے، خیموں کو بھی آگ لگ گئی، یعنی عجیب ایک ہنگامہ ہوا، اور راتوں رات وہ سارا لشکر جو ہے وہ تتر بتر ہو کے چلا گیا، جنگ ختم ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے لیے غسل فرما رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے کہ اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ اللہ نے تو ہتھیار نہیں اتارے، چلیے بنو قریظہ۔ تو پھر فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ بنو قریظہ کی بستی میں پہنچو۔ اب بنو قریظہ جو تھے یہ بڑے مضبوط قلعے تھے ان کے، اور بہت ساز و سامان تھا ان کے پاس،
یعنی یہ مہینوں جو تھے وہ اپنے قلعوں کے اندر بند رہ کے ریزسٹ کر سکتے تھے. مسلمانوں نے محاصرہ کیا، پہلے تو انہوں نے ریزسٹ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ جب رعب ڈال دیتا ہے تو پھر اینی تھنگ ہے. یعنی ایک دم انہوں نے ہتھیار ڈال کے باہر آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دی. تو اب یہ اس کی طرف جو ہے بات جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. ہاں جی، ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا. کافروں کو تو اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا بغیر کچھ حاصل کیے. وکف اللہ المؤمنین القتال، اور بچا لیا اللہ نے مومنوں کو لڑائی سے. وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ تعالیٰ قوی ہے، بالادست ہے. وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب، اور اتار لایا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ساتھ دیا تھا ان کا اہل کتاب میں سے، ان کے قلعوں میں سے. یعنی رعب ان کے دلوں میں پڑ گیا. وقذف فی قلوبہم رعبا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. فریقا تقتلون، کچھ کو تم نے قتل کیا. ان 700 افراد جو تھے ان کے وہ باقاعدہ قتل کیے گئے، اور باقی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قیدی بنا لیا گیا، غلام بنا لیا گیا. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے وارث بنا دیا تمہیں ان کی زمین کا، ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا. وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اس سرزمین کا جسے تم نے پامال نہیں کیا تھا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اسی پر اتفاق کرتے ہیں. اس کے بعد ایک بہت اہم مضمون آ رہا ہے ہمارے دین میں، قرآن مجید میں ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ. کل انشاءاللہ یہ بہت اہم مضمون ہے، اس کو ہم اسی سے آغاز کریں گے. یہ ذہن میں نوٹ کر لیجئے گا کہ پہلے ہم 1.15 سے 12 پڑھتے تھے تراویح میں روزانہ، کل سے ہم 1 سے 12 پڑھ رہے ہیں. اور میں نے حافظ صاحب سے کہا ہے کہ صورتیں نہ توڑیں، تو کبھی جو ہے وہ 1 پارے سے بھی کم ہو جائے گا، کبھی 1 پارے سے بھی اوپر ہو جائے گا، لیکن صورت نہیں توڑی جائے گی. تو اب ذہن میں رکھیں کہ 10:30 بجے ترجمہ شروع ہو سکتا ہے. اگر تھوڑا سا اور ارلی ہو گیا یعنی صورتوں کا حساب، تو 10:30 بجے ترجمہ شروع ہو جائے گا، اور ورنہ 11:45 تو شروع ہوگا ہی ہوگا. تو اب ذہن میں یہ نہ رکھیے گا کہ ترجمہ 11 بجے شروع ہوتا ہے. تو جو لوگ تراویح پڑھ کے آتے ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ 10:30 بجے یہاں پہنچ جائیں. تو انشاءاللہ کل ہم اس سے آغاز کریں گے، اور ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ انشاءاللہ تفسیر کے ساتھ ہمارے سامنے آئے گا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.